अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और हमारे आज के शो का मौज़ू है कि क्या पाकिस्तान चीन की तुफ़ैली या ज़ैली रियासत बन गया है? क्या पाकिस्तान चीन के कर्ज़ों के फंदे में फँस गया है? ये इसलिए मैंने मौज़ू चुना कि इसमें भारतीय ज़राए इब्लाग़ में अब इस हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और उसमें बरखा दत्त जैसी बड़ी नामी-गिरामी सहाफ़ी भी कुछ इसी अंदाज़ में एक नैरेटिव या बयानिया फैला रही हैं अपने प्रोग्रामों में पाकिस्तान को चीन की ताबे एक रियासत के तौर पे पेश करने लगी हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि भारतीय फ़ौज को इस वक़्त 2 महाज़ों पर जंग का सामना है और एक महाज़ जो है वो चीन है, दूसरा महाज़ पाकिस्तान है और इसमें एक और उसका एलिमेंट ये है कि बुनियादी तौर पे 7 और 10 मई के दरमियान के जो वाक़यात थे, जिस तरह भारत के कुछ तैयारे उसमें ज़ाया हुए, बाद में पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया। तो भारत को जो सुबकी हुई जो परेशानी भी हुई, उससे ज़ाहिर है अवाम में परेशानी भी फैली। उसके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के ज़रिए अवाम से ये भी कहा कि परेशान ना हों, मायूस ना हों, अभी देखते जाइए मज़ीद खेल अभी बाकी है। तो उस अवाम को मुतमईन करने के लिए भी इस वक़्त 2 महाज़ों पे जंग के सामने की बात हो रही है, यानी चीन और पाकिस्तान। अब इन लोगों में साबिक़ सफ़ीर अशोक सजनहर साहब भी शामिल हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि दरअसल पाकिस्तान जो है 7 और 10 मई के दरमियानी वाक़यात के हवाले से बड़ी गलत किस्म की मालूमात दुनिया को दे रहा है और उसी बुनियाद पे भारत के हवाले से कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही हैं। इस यूट्यूब प्रोग्राम में अशोक सजनहर साहब ने ये भी कहा कि सिंध-तास मुआहदा जिस अंदाज़ में भारत ने मुअत्तल किया है, वो एक सुपर मास्टर स्ट्रोक है। 2 मरतबा उन्होंने कहा कि सुपर मास्टर स्ट्रोक है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो एक-एक करके आज़ाद भी हो जाएँ वक़्त के साथ-साथ और बुनियादी तौर पे उन्होंने ये एक बयानिया ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पे दुनिया भर में पाकिस्तान को जो बयानिया है, वो कबूल नहीं किया जा रहा है। हालाँकि प्रवीण साहनी जैसे जो स्ट्रैटेजिक उमूर के माहिरीन हैं, वो भी उन लोगों में शामिल हैं, जो भारतीय हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और इसे तसादुम का रास्ता रोकने की बजाय हकीकत हाल का एतराफ़, इदराक करने की तलक़ीन कर रहे हैं। इसी तरह बरक़ादत के एक प्रोग्राम में केशवर महबूबानी ने शिरकत की, वो भी दिफ़ाई उमूर के माहिर हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को चीन की ज़ैली रियासत का लेबल देना गलत होगा। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ़ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं, सिर्फ़ कश्मीर और सीपैक को देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान वाक़ई चीन की ज़ैली रियासत होता तो फिर इसे IMF के पास कर्ज़े के लिए ना जाना पड़ता। इन्होंने केशवर महबूबानी साहब ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान हमेशा माज़ी के मसाइल पर इख्तिलाफ़ात पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखता है, इसको दूसरे ममालिक से सबक सीखना चाहिए, बेहतर रास्ते पे गामज़न होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और चीन का जो इत्तेहाद है, वो जोग्राफ़ियाई सियासी मफ़ादात का इत्तेहाद है और वैसे भी 2 ममालिक के दरमियान दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जो ताल्लुकात होते हैं, वो पसंदीदगी या नज़रियाती हम आहंगी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जोग्राफ़ियाई, सियासी और मुआशी मफ़ादात की बुनियाद पर मबनी होते हैं। जैसे कि सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात हैं, कतर और अमरीका के ताल्लुकात हैं। अमरीका जमहूरियत है और बाकी ये दोनों ममालिक जो हैं, यहाँ पे तो बादशाहतें हैं। फिर इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात हैं। एक मुसलमान मुल्क है, दूसरा जो है वो आपको मालूम है मुसलमान दुश्मनी में बहुत मशहूर है। अब तमाम ये जितने भी ताल्लुकात हैं, वो उसकी बुनियादी वजह मुआशी और सियासी मफ़ादात हैं।
لیکن اس وقت کوشش جس انداز میں ہو رہی ہے بھارت میں کہ پاکستان اور جو چین کے رشتے کو ایک غلط انداز میں پیش کیا جائے، اس سے قطع نظر اس موقع پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بھارت پریشان ہے اس تمام تر صورتحال سے، اور کیوں پاکستان اور چین کے تعلق کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چین کو کیا فائدہ ہوا ہے جو تازہ ترین واقعات ہوئے، یعنی پاکستان بھارت کے درمیان جو فضائی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، اور جس طرح سی پیک کو دونوں ملکوں نے یعنی چین اور پاکستان نے افغانستان تک پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے ابھی 20 مئی کو بیجنگ میں جو پاکستان، افغانستان اور چین کی ایک سہ فریقی جو کانفرنس ہوئی، ٹرائی لیٹرل اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سی پیک کو اب افغانستان تک بھی پھیلا دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس سے بھی بہت پریشانی ہوئی بھارت کو، کیونکہ اس طرح یہ جو ہے ایک سہ فریقی یوریشین گٹھ جوڑ بن جاتا ہے، یعنی چین، پاکستان، افغانستان اور افغانستان کے رستے وسطی ایشیا تک ان دونوں ملکوں کو پھر رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے عین ممکن ہے کہ ہندوستان کو جو پراکسی ٹیررسٹ کی پشت پناہی، جو کہ وہ ٹیررسٹ جو کہ افغانستان میں موجود ہیں، ان کی جو لیوریج ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ متاثر ہو جائیں۔ اور اس میں کافی سری بظاہر افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے وانگ ای کے ساتھ ملاقات میں بھی ایسی کوئی یقین دہانیاں کروائیں کہ افغانستان میں موجود جو دہشت گرد یا عسکریت پسند گروہ ہیں ان پہ قابو پانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اور اس طرح افغانستان جو ہے اب ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم یو جیسے جو عسکریت پسند یا دہشت گروہ ہیں ان کے لیے مزید پناہ گاہیں فراہم کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اب اس جو اتفاق رائے ہوا بیجنگ میں، اس کی وجہ سے پاکستان افغانستان میں چین کی سرمایہ کاری، ان کے باہمی تعاون، سرحد پر جو باڑ کو مزید ماڈرن بنانے، فضائی نگرانی اور جو زمینی جو آپ کی سرزمین ہے اس کے استعمال سے انکار، یعنی پاکستان تو ویسے ہی جد و جہد کر رہا ہے، افغانستان بھی اب تمام دہشت گرد گروہوں کو اس نے کم از کم وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دے گا، جس سے ہو سکتا ہے کہ کابل میں اب بھارتی اثر و رسوخ کم ہو جائے، علاقائی تجارتی ریاستوں میں جو ہے بھارت اب اس کی اہمیت نظر انداز ہو جائے یا کافی کم ہو جائے۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیوں، تیز رفتار ڈپلومیسی کے ساتھ کیوں اس خطے میں دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ چین نے اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگست تک پاکستان کو کوئی 6-7 J-35 جدید لڑاکا طیارے جو ہے وہ مل جائیں گے، اور یہ 5th جنریشن کے اسٹیلتھ لڑاکا طیارے جو امریکہ کے ہیں اس کی ٹکر کے یہ طیارے ہیں۔ اور اگر یہ طیارے پاکستان کو مل جاتے ہیں تو اس سے ظاہر ایک بڑا اسٹریٹجک پیغام جائے گا تمام لوگوں کو، خود بھارت کو بھی، اور اس سے ظاہر ہوگا کہ پاکستان ایک کلائنٹ، ایک طفیلی ریاست نہیں ہے بلکہ ایک فرنٹ لائن اتحادی ہے اس خطے میں۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب چین اسٹیلتھ گریڈ کے یہ طیارے J-35 ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کو دے گا، اور ظاہر ہے اس سے پاکستان کی جو فضائی دفاع کی صلاحیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو امریکی F-35 طیارے ہیں یا بھارت کے جو رافیل طیارے ہیں اس کی ٹکر کے برابر ہو جائے گی پاکستان ایئر فورس۔ اور بھارت کو ایک کھلا اشارہ ہے کہ چین علاقائی توازن برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا، اور پاکستان کو وہ ایک اتحادی کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اب اس سے دو چیزیں بالکل واضح ہو گئیں کہ ایک طرف پاکستان کی جو فضائی دفاعی صلاحیت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور دوسری طرف چین نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی جو انفارمیشن وارفیئر تھی، جس طرح فیک معلومات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے عالمی سطح پر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس سے ظاہر ہے وقتی طور پہ دوسرے ملکوں کی جو فریقین ہیں ان پہ ان کے آپریشنز متاثر تو ہوتے ہیں،
لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اب چینی جو سیٹلائٹس ہیں اس کی سہولیات بھی اب میسر آ جائیں گی۔ فوجی سیٹلائٹس اس میں یاؤگان ہیں اور گاؤ فین، یہ دو سیٹلائٹس ہیں جو کہ جنوبی ایشیا میں اس پورے خطے میں انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان میں قبل از وقت وارننگ کی سہولت بھی موجود ہے جو کہ مسلسل پاکستان کو حاصل ہوگی، اور اس طرح ان دو سیٹلائٹس کے ذریعے یعنی یاؤگان اور گاؤ فین کے ذریعے پاکستان کو ریئل ٹائم میں 24 گھنٹے ایک بھارتی فضائی اڈوں، بحری بیڑوں اور ان کی فوجیوں کی یونٹس کی نقل و حرکت معلوم ہوتی رہے گی۔ اس طرح میزائل لانچنگ، ہائپرسونک ڈیٹیکشن اور الیکٹرانک وارفیئر کوآرڈینیشن کے لیے بھی جو ان کے فوجی سیٹلائٹس ہیں وہ پاکستان کو مدد دیں گے۔ تو اس طرح پاکستان چین کے فضائی دفاعی نظام میں اور ملٹری سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں ایک لحاظ سے انٹیگریٹ ہو گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے بھارت کے لیے ضرور تشویش کی بات ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت 7 اور 10 مئی کے درمیان کے واقعات کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلاتا رہے گا اور ان کی سچائی کو چھپاتا رہے گا، مزید اعتبار کھو دے گا، یا پھر معاملات کا ادراک کر کے، غلطیاں تسلیم کر کے قوم کو بتائے گا، حقیقت سے آگاہ کرے گا اور زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ امریکی جو ایک سیاسی اور دفاعی امور کی جو ماہر ہیں، رائٹر بھی ہیں، کرسٹین فیئر، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں، تازہ ترین ٹویٹر پیغام میں یہ کہا کہ ہندوستانی حکومت اور میڈیا مسلسل اپنے جنگ حالیہ جو محاذ آرائی ہوئی تھی اس کے سے متعلق دعووں کے ذریعے، کھوکھلے دعووں کے ذریعے اپنی ساکھ مسلسل تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف کرسٹین فیئر نہیں ہے بلکہ اور بھی خود بھارتی تجزیہ کار اور ٹویٹر پہ بہت سارے ایسے پیغامات پھیلے ہوئے ہیں جس میں حکومت سے حقیقت حال کا ادراک کرنے، اعتراف کرنے کا کہا جا رہا ہے تاکہ قوم کو ایک طرف مایوسی سے باہر نکلنے اور حقیقت حال معلوم ہو سکے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کے گوش گزار کروں کہ کس طرح اپنی مایوسی، اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے بھارتی ذرائع ابلاغ سے پاکستان اور چین کے حوالے سے ایک نئے بیانیے کا پرچار شروع ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔